السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مظہر عباس شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اناردانہ۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک پٹواری صاحب، اور یہ پٹواریوں کے ان گروہوں سے تعلق رکھتے ہیں جنہیں میں اور آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، تو انہی کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں آپ سے مخاطب ہوں۔ السلام علیکم۔ میرے خیال مطابق آپ تھوڑا اونچا سنتے ہیں غالباً۔ میں آپ سے ہی مخاطب ہوں، سلام کر رہا ہوں آپ کو۔ جناب میں اونچا نہیں سنتا، میں ذرا اونچوں کی سنتا ہوں۔ اونچوں کی سنتے ہیں کا کیا مطلب ہو گیا آپ کا؟ مطلب یہ کہ تم نے مجھے سلام کیا، واہ 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 واہ، تم نے مجھے سلام کیا، میں نے تجھ کو کیا نہیں، جیا 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 نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ شاعری کے ساتھ بھی لگاؤ رکھتے ہیں، لیکن سوال تو وہیں پر کھڑا ہے نا، بھی آپ کیوں نہیں جواب دیا آپ نے؟ جب میں آپ سے سلام کر رہا ہوں آپ پر، اور میں کہہ رہا ہوں اللہ آپ پر سلامتی ڈالے، تو آپ کا بھی حق تھا، آپ جواب دیتے، کیوں نہیں دے رہے آپ جواب؟ چندہ اگر ہم تم جیسے عام سے لوگوں کو پہلے ہی سلام پہ جواب دے دینا تو پھر ہماری تو ناک کٹ جائے گی اپنے برادری میں۔ ناک کٹ جائے گی آپ کی اپنے برادری میں؟ یہ عجیب سا جملہ ہے جو میں نے آپ کے منہ سے ہی سنا ہے۔ مطلب کون سی برادری اور کیسی ناک کٹے گی آپ کی؟ یعنی کہ آپ اس بات پہ اترا رہے ہیں کہ آپ پٹواری، تو آپ سے بہت بڑے بڑے عہدے موجود ہیں پاکستان کے اندر، 18ویں اسکیل کے، 19ویں اسکیل کے، اور صدر اور وزیر اعظم ایک بہت بڑا ہوتا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف ایک بہت بڑا ہوتا ہے، تو ان عہدوں کی بنیاد پر لوگ ایک دوسرے کو بلانا چھوڑ دیں، سلام کرنا چھوڑ دیں؟ سونا تو سمجھ رہا ہوگا بھئی یہ صدر اور وزیر اعظم سارے سے بڑے عہدے ہوتے ہیں ملک میں۔ نا 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 نا، سب سے بڑا روپیہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر سب سے بڑا پٹواری ہوتا ہے۔ اور تو نے صدر ایوب کا واقعہ سنا ہے؟ وہ صدر ہو کے ایک مائی سے ملا، اور مائی اس سے خوش ہوئی تو اس سے کہا بھائی بیٹا اللہ تجھے پٹواری بنائے۔ تو سوچ بھائی پٹواری کیا ہوتا ہے۔ ہاں، یہ واقعہ میں نے سنا ہوا ہے۔ صدر ایوب صاحب کو کہا تھا ایک عورت نے کہ اللہ تجھے پٹواری بنائے۔ تو مطلب آپ جس انداز میں بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جو پٹواری ہے وہ صدر اور وزیر اعظم سے بھی بہت بڑے عہدے ہیں، یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ بھائی نام کے تو یہ وزیر اعظم اور صدر کے عہدے بڑے ہیں، لیکن اختیارات پٹواری کے بڑے ہیں۔ اختیارات پٹواری کے بڑے ہیں؟ اچھا، وہ کیسے؟ ہمیں کوئی خدمت کا موقع دے نا، قومی خدمت کا، ہمارے بڑے کہہ گئے ہیں کہ جناب اگر ہمیں خدمت کا موقع دیا جائے تو کھاتے کھتونیوں میں نیو دلی کو اکاڑے کی تحصیل بنا دیں۔ ارے آپ مجھے خدمت کا موقع دیں تو میں ایف ایل ٹاور کو اچھو دھوبی کے نام کر دوں، چاہے تو ٹاور پہ ہی لوگوں کی دھوبیاں سکھا۔ اچھا، آپ سے بات چیت مزید بھی ہم کریں گے، لیکن ہمارے ساتھ ایک اور شخص موجود ہیں جو آپ کی ظلم کا شکار ہیں اور روتے ہوئے ہمارے اسٹوڈیو میں ہیں، تو ان سے بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک بابا جی موجود ہیں۔ بابا جی کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ، ذرا تفصیل کے ساتھ بتائیں۔ 2 کنال ہی میرا رقبہ تھا جو میں نے بیچنا تھا، میں محکمہ مال گیا ہوں، وہاں پر ایک چپڑاسی میرے سر ہو گیا، مجھے کہتا ہے پاپا یہاں اس طرح کام نہیں چلتا، سارا دن پھرتے رہو گے، کوئی منہ نہیں لگائے گا، تھوڑے بہت پیسے دو مجھے، میں تمہیں کام کروا دیتا ہوں۔ بیٹا میں نے 2000 روپے اسے دے دیا، بڑے صاحب کے پاس گیا تو بڑے صاحب نے کہا جی اس طرح تو مہینے لگ جائیں گے، جو چاہتے ہو کہ بھائی جلدی ہو جاؤ تو پھر ٹوکن فیس دو۔ ٹوکن فیس کے نام پہ جی اور پیسے مجھ سے لے لی۔ انہوں نے مجھے اس کے پاس بھیجا، یہ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے پٹواری، یہ کہتا ہے پاپا اس طرح تو آپ کی زمین میں بڑے مسئلے ہیں، یہ کام نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا جی پتر کر دو، مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ تو کہتا ہے ٹھیک ہے کر دیتے ہیں لیکن 50,000 روپے لگے گا۔ میں نے کہا پتر وہ جگہ 50,000 کی ہے ہی نہیں، تھل کی ریت کی جگہ ہے، اس پہ میں 50,000 تمہیں کہاں سے دوں؟ میں جی واپس آ گیا۔ اس کے بعد اس نے کوئی ایسے کھاتے پھیرے ہیں میری جگہ کے، اب تک ذلیل ہو رہا ہوں۔
कभी किसी दरबार, कभी किसी दरबार, कभी किसी दरबार। अब तो मैं कहता हूँ भाई तू पैसे ले ले, मेहरबानी करके मेरा काम कर दे, मेरी जगह साफ करा दे। हाँ, कोई जवाब है आपके पास इस सारी बात का, ये जो आप लोगों ने इस बेचारे के साथ किया है? आप इस बात को छोड़ें, आप मुझे ये बताएं, प्रोग्राम में तो बुला लिया, वाह, प्रोग्राम में तो बुला लिया, पर जूस मुझे दिया नहीं, जिया नहीं। इतना जो कमा रहे हो यार तुम लोग, पाकिस्तान को चूंड चूंड के खा गए हो। टैक्स देते हैं आप? जिया नहीं। मतलब नहीं देते आप टैक्स? टैक्स नहीं देते, करोड़ों खा रहे हो यार, लाखों करोड़ों लोगों को बचा गए हो मुख्तलिफ हीलों बहानों से, और मुल्क को एक धेला वापस नहीं कर रहे तुम ना ज़रा मुझसे ज़्यादा शोखा भी हो रहा है, और तू ज़रा मुझसे थोड़ा पंगा भी ले रहा है। और चंदा, अगर तू मुझसे पंगा लेगा ना तो पता है फिर तुम्हें तुम्हारे दोस्त अहबाब क्या कहते फिरेंगे? क्या कहते फिर? वो कहेंगे कि भाई तेरा एक प्लाट था, आहा, तेरा एक प्लाट था, कब से दसिया नहीं, जिया। सर ये लोग इतने बेवकूफ होकर हर काम कैसे कर लेते हैं? देखिए, ये इसलिए खाते हैं क्योंकि दो बुनियादी वजूहात। एक वजह तो ये है कि इन्हें लगता है कि जनाब इनकी कंप्लेन किसी भी जगह पर नहीं हो सकती, या ज़्यादा से ज़्यादा हुई तो 2-3 दर्जे ऊपर तक हो जाएगी, और वहाँ तक तो ये अपना हिस्सा देते हैं। तो जब वो पहले ही हिस्सा खा रहे हैं अपना, हर इदारा अपना हिस्सा वसूल कर रहा है, तो वो इनके खिलाफ कहाँ से एक्शन लेगा? पहली वजह ये है। दूसरी वजूहात ये है, बुनियादी वजह ये है कि ये अवाम को अपने साथ करप्शन में शामिल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा इनके पास गया है और उसकी ज़मीन 30 लाख की बनती है, तो ये उसे कहेंगे कि तो हम जी तुम्हारी ज़मीन को 10 लाख का लिख देते हैं, तो इससे क्या होगा कि तुम्हारी फ़ीस जो है वो कम हो जाएगी। अब जो ऊपर तुम्हारी फ़ीस बच रही है, जो गवर्नमेंट के खाते में जानी थी, जो टैक्सेस में जानी थी, वो जनाब हम हाफ ऑफ कर लेते हैं, हाफ तुम्हें बच रहा है, हाफ हमें दे दो। अब आवाम क्योंकि खुद उसमें शामिल होती है और उन्हें लग रहा होता है कि ठीक है जी आधा तो बच रहा है, तो वो इस वजह से आगे किसी सूरत भी कंप्लेन नहीं कर सकते। एक ही हल है इसका, और वो ये है कि एक दफ़ा परस्यू तो करें। आप एक दफ़ा कंप्लेन को लेके तो चलें। इनका ये भरम और ये मान तो तोड़ें कि जनाब हमारी कंप्लेन हो ही नहीं सकती। आपके साथ अगर कोई ज़्यादती हुई है, तो अगर आप उस मामले को तहसीलदार के पास लेकर गए और तहसीलदार ने उसको नहीं सुना, आप एसी साहब के पास लेकर गए हैं, एसी साहब ने नहीं सुना, आप कलेक्टर के पास जाएं, कलेक्टर भी नहीं सुनता, तो आप अदालत में जाएं, एंटी करप्शन में जाएं, एक दफ़ा इनको लेके जाएं। आप यकीन करें इसके बाद ये नाम नहीं लेंगे करप्शन। सोच रखा है कि जी हमारे साथ तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, कोई ऐसा बंदा आ ही नहीं सकता जो हमारी कंप्लेंट करे। तो मैं तो गवर्नमेंट से भी इल्तजा करता हूँ कि मेहरबानी फरमा कर ऐसे इन इदारों के लिए कुछ सोचें यार। ये बड़े अरसे से मुल्क को भी और आवाम को भी खा तो कब से गए हैं, अब ये चाट रहे हैं, तो इनका कोई मुस्तकिल हाल निकालें और बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।